الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واجب التکریم سامعین کرام، میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی، ذرا مطالعہ دی بنا کے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں، میں خطابہ آن لائن سے بھی جواب دینا۔ دوسرے ملکاں جی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات نہیں آؤندے، پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا، یہو جہا بندہ بھی دنیا کو ہے جڑا مسلمانوں جوڑدا۔ جاج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے، یہ سارے گروہ جمع ہوندے، محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے، میرے لیے بات ہی بڑی کافی۔ میں جاج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے، مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرن دے، اس تو بڑی کوئی شے یقین جانو۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے میں موقع فراہم کیا، اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے، اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے، میرا شوق انہوں نے کیا، میں انہوں کا احسان ماندا کہ انہوں نے میں ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی بڑی گل۔ بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتیں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے جو شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول دی آل دی یاد تسی آنسو بہائے، اللہ قبول فرمائے۔ آنسو کیوں نہیں پاؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی منتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے تھی، اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں جو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا اجے شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی؟ تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہاتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتنے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی مٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتنے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے۔ اللہ دے رسول اس وقت ہوئے، اس تو اگر تہاڈی اکھاں چ آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے تو کوئی بڑی گل نہیں، پھر بھی اہل سنت علماء لکھ دے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا سی اس بھی عالم غیب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ گزر رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے دے بیٹے جی مکہ خواب ویکھ رہا ہے بے دوپہر دا وقت ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی چی خاک پئی ہے، سر چی مٹی ہے، اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا، تو پوچھا اللہ کے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین کی قتل گاہ تو آ رہا اور یہ تو ساتھیوں کا خون ہے۔ تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے میں کی بنی، تو جدو لوگوں نے آکھا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب دیکھا حسین شہید ہو گیا، انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا، اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی جی، اس تو حضور دی یاد اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون رون دی گل، اگر صرف رونا روانا ہوندا تے امام حسین کرے بہرے وہ قربانی نہ دیندے، انہوں صرف یہ ہوندا لوگ کٹھے ہو کے رولن تے امام حسین یہ شہادت نہ دیندے کر بہری دے آرام، اور حکومت بھی راضی سی کہ سانو نہ چھیڑے، آرام نہ بیٹھا رہے سی پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نہ کہ دین واسطے ایسے میدان سے نکلنا ضروری ہے۔ اس تو جدوں نکلے کہ تواڈے سامنے واقعہ تسی سنتے رہیں جے تے بڑے خیر خان نے آکھیا بے امام حسین علیہ السلام پر تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، تے جے جانا ہی جانا تے کسے جنگلی آدمی بچے اور عورتاں لے کے نہیں جاندا، یہ کوئی دانائی دی گل نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت کے سلام پہ ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرانی ساسبا، رب دی مرضی انہیں دے جیا کہ میں قتل ہویا ہوا تو میریاں بھیناں قیدی ہوں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جی بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں گا، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان سے نکلنا میری بھیناں نکلن تو پھر اجے اللہ کے رسول میں قبر پا گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے
کہ یار کی اسلام تے مصیبت آ گئی، بے رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گود کھیلدا سی، کندھیاں تے سواری کردا سی تے لوگ کہندے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نہیں میں راکب ہوا، سواری نوں بہن دے سوار کیا اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے، حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا، مگر بعد جنہوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا، تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی، ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا کہ میرا میدان چل میں تھوڑے سامنے صاف آنا، ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے ان لذائن اور کف والا علماء کہ بڑے کما نہیں بڑے بندے چاہیے، عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا، جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں ہے، میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا، مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں، مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھٹ گیا، اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے جا رہے، جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے، مبارک کرے اللہ، مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے، 3 دن امام علیہ السلام نانا کی قبر سے جاندے رہے روندے رہے، کس طرح انہوں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں تیرے شہر چھڑ رہا، تو تیسرے دن خواب ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا اور آکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا یہ حال تو سوا کوئی نہیں، میں تیریاں بہناں بھی میدان جان تے تم ہی جائیں، یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں، یہ سواں اس طرح دیتے ہیں، جبر اینا ہویا اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں، گڑے دباتے ہیں، ایسے شخص کی شہادت دی لوڑ ہے جہاں مسلمانوں دل لا ہے، اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے سر کٹیا گیا لاشاں روندیاں گئی گل مک گئی، نہیں، جو امام علیہ السلام نے سوچیا سی اور جو انہوں نے دسیا گیا سی وہ دے مطابق جڑا اس واقعہ کا اثر ہویا 14 سال ہو گئے، 1400 سال مسلمانوں جنہ اس بات نے جذبہ پیدا کیا اور میدان چ لوگ نکلے انہوں نے قربانیاں دیتی، کوئی واقعہ نہیں، جدوں بھی اسلام پہ اوکھا وقت آیا لوگوں نے یاد کیا کہ امام حسین مینوں ایرانی صدر کا یاد ہے بے روس سے امریکی صدر نے لکھا میں تسی زمینی حقائق نوں ویکھو عقل کرو کیڑی طاقت نال تسی سامنا ٹکر لے رہے امریکی صدر، تو خامنائی نے لکھا کہ تو سن جنوں اسی امام مننے نا جڑے زمینی حقائق وہ سامنے سی وہ تو برے نہیں سارے سامنے، کوئی ساتھی نہیں سی کوئی حامی نہیں سی کوئی لشکر نہیں سی کہ مشورہ دین والے انہوں بھی دیندے سی تو نام میدان مگر انہوں نے سر دیتا چکے نہیں، اس سے زمینی حقائق کی حالات ہو گئے کوئی شاید آدمی سمجھے جو میرے کرن کا کام ہے اور فرض میں وہ سر انجام ہے، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو میں سادہ زمان چوڑنا گل کر رہا ہوں، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، جڑا اینوں سمجھنا چاہتا نا کربلا کی ہے یہ گلاں باتاں تے نہ ذاکراں نوں سمجھ آونی ہے، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرےدار چاہیے، آدمی سرے پھانسی سے بھی لٹکیا ہوئے حق کا اعلان کرے امام دی شہادت اس تو تسی امام دے شیعہ خواندے جی بہت اعلیٰ لفظ ہے کوئی برا نہیں، شیعہ دا معنی ہے کہ جڑا پیروی کرنے والا مددگار ہے، تسی امام دے ساتھی، مگر سوچو کہ امام دا ساتھ جان دا حق تے ہے جدوں تواڈے سامنے کوئی مرحلہ آوے نا کوئی چودھری غلط گل کر رہا کوئی جج صاحب غلط کر رہا ہے تے تسی حسین دی طرح وہ سامنے کہو بے شک تو ہاتھ سے ورچہ تھی، اگر تسی اگر حق دا آوازہ بلند نہ کر دے تو میں صاف کہنا کہ تسی شیعہ دے نام نو بدنام کر دے، بالکل شیعہ نہ کرو۔ تہران دے اندر انہاں دناں چ شاعر گزرے خوش دل تہرانی، انہیں آخیا امام علیہ السلام دے بارے شیعو تسی بھی خیال کرو، بندے کٹھے ہو رہے رو روا لیا بڑا نیک کام ہے رونا تے اللہ اجر دو گا، مگر مقصد نو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام دا مقصد کی ہو سے آندا نہ گریا تنہا براں شاہد تشنا لب کافی پیاسا شہید ہویا نا امام وہ تے صرف رو نال نہ گل نہیں مک جاندی، نہ تنہا گریا براں شاہد تشنا لب کافی اگرچہ گریا برا آرام میں چلتا آدھا مننا میں کہ رون نال نہ کچھ دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے کچھ سکون ملدا، مگر انہیں تے ہی بس کر دینی یہ نہیں چاہیے، یہ تو اگے پڑھو ببی کے مقصد عالی اونچے بہت پتہ کر کہ امام علیہ السلام نے انہیں دکھ جس ہے وہ مقصد کہڑا سی جڑا وہ میدان سے نکلے
کہ در کے یہاں سب زوجہ ختم کیا. جی تین وہ بھی سمجھ آ گئی نا دنیا سر بلند ہو جائے گا پھر تو اچا ہی کوئی نہیں. تو کمی نہیں ہوگا نا پھر ججاں تو اچا ہونے گا. گل کی ہے دکھا کے مرد میں آزاد بوئے خون آ جائے آدھا اگر شیعہ نا تو تیری قبر تو خون دی بو ہونی چاہیے. نشان شیعہ سارے پیری شیعہ ہون دا اور امام دے پیرو ہون دا نشان ہے. جی انہیں جان دیتی میرا باطل نو نہیں منیا ادا دا بن. پھر تو شیعہ دے ذرا کوئی گل سامنے آئی اسے چک گیا شیعہ تو بدنام نہ کر جان دے. پھر تو جو مرضی بندہ پھر شیعہ نہ بن. شیعہ بننا ہی کہ جو امام نے کیتا. امام علیہ السلام جب کربلا نو جا رہا سی رستے ہور ملیا اللہ تعالیٰ نے بعد وہی قسمت اچھی کی جنتی ہو گیا. مگر 1000 سپاہی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آپ کو گھیرے دیا. 1000 سپاہی کا افسر سی. انہیں کہا جی مینوں حکم ہے تمہیں کوفہ ابن زیاد دے پیش کراں. آپ نے فرمایا تو موت زیادہ کر یہ نہیں ہونا اگے مسلمان تسی کی وعدے کر کے وہ سر کٹتا جو لاش کسیٹی بتا میرے نال یہ کرنا چاہتے ذلت کی موت. اگر موت آئی نا تو عزت کی موت میں مروں گا. اداں دی ذلت کے ابن زیاد دے پیش ہونا چپ کر کے مینوں مار دے یہ نہیں قبول نہیں. انہیں کیا پھر میں بے بس ہے نیک آدمی سے اسے تو آخری جنت ہو گیا کہ مینوں پھر تسی بھی مصیبت نہ پاؤ حکومت دا حکم ہے کوفے تسی نہ جاؤ واپس میں نہیں لوٹن دینا. رستہ درمیان دا پڑو. اے کربلا کوئی رستہ نہیں سی نہ کوفے نو جاندا نہ مدینے نو. مگر امام رسول اللہ دی دسی گل دے مطابق ہور نوں تے پتہ نہیں چل پیا کہ میری منزل ہوئی ہے اوتھے میں شہید ہونا. اور اتنے پہنچا 2 تاریخ نو پھر ابن زیاد کا حکم آیا میں جتھے میرا خط پہنچے حسین نو ایسی جگہ اترتے مجبور کر دے جتھے نہ پانی ہوے نہ کوئی سایہ ہو. انہیں پھر آخیا کہ ماں حکم نے ملے. آپ نے کیا 3 بستیاں کول یہاں 3 بستیاں تو مینوں اپنی بہنوں نے ٹھہرنے کی اجازت دے دے. انہیں آخیا جاسوس نال میرا سٹ کتے آ جاؤ میں دس. آپ نے فرمایا اتار جو یہ سارے جوانوں کی قتل گاہ اتنے میرے اور میری بچیاں کی شہادت کا موقع اتر گیا. مگر یہ ہور بن یزید جڑا سی نیک سی امام نے بار بار رستے چا کہا کہ امام میں کوفے نو جاننا خدا دا نام من اتنے نہ جا تیرا کوئی حامی نہیں حکومت نے کنٹرول کر لیا تہاڈا سوائے موت تو کوئی کم نہیں. آخر امام علیہ السلام نے کہا جو اصل شیعت ہے اصل امام دا مصر ہے. آپ نے آخیا ہوں تینوں یار میں ہور کی جواب دیاں تو مینوں موت تو ڈراؤں کہ موت آنی ہے. موت کوئی ایسی شاید تو آدمی شرم کرے کہ میں مر گیا تو میری ذلت ہو جانی ہے. یہ مردوں والی موت جڑی بے عزتی کی گل ہے. مرد لی موت عزت ہے. اسے کیا میں تینوں صرف وہ جواب دوں گا جڑا مدینے شریف دے ایک انصاری صحابی نے جدوں دا پرا ہوندا نہ جا میدان انہیں کیا سامدی و ما بالموت ہارون اللہ نہ روک مینوں میں جانا ہی جانا ہے. اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی اور محنت دی گل نہیں. اذا مانوا حکم و جہاد مسلم صرف وہ نیت نیک ہونی چاہیے اور اسلام بھی جہاد کرے. پھر ٹکڑے جو لاش ہو جائے تو خدا دی رحمتاں دی بارش ہو جاتی ہے. وہ کوئی توہین نہیں ہے بےزتی ہے. بےعزت ہو کے رہنا اور ذلت کی زندگی گزارنا 1000 سال گزار کوئی فائدہ نہیں. عزت کی زندگی گزارنی چاہیے. اس تو امام علیہ السلام دے بارے ایک چیز ہے میں تسی اپنی میرے ساتھ کوئی عالم بھی بلایا کرو. میری منت ہے شیعہ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں تسی اپنی محفل جھوٹے کسے سنا. میں ہوں ایک عالم کی حیثیت سنا خدا نو جواب دینا سب میرے پڑھے ہے اور میں شیعہ کتابوں جانتا. یہ لوگ محفل رائی کی خاطر ہر موقع سے ایک نواں قصہ کر لیں گے کہ لوگوں کی اکھاں آنسو بہن. حالانکہ آنسو بہن لی کسی جھوٹ کی لوڑ نہیں. امام بھی مصیبت خود اینا اپنے اندر اثر رکھ لیے آدمی نے آنسو آپ پہ نکل جائے. مگر کسے ذاکر ذکر سنا کے جو کر دینا رب کھوا دے یہ سچائی نہیں ہوتی. علم کی گل تمہیں کہتی کوئی علمی کتاباں پڑھیا کرو جڑی شیعہ علماء نے بھی لکھیاں کہ امام دا پتہ لگے کہ وہ میدان کیوں نکلے اور واقعہ کیوں پیش آیا. دوسری بات میں جج صاحب جی یہ عنایت مہربانی تو فائدہ اٹھا کے نا میں ذہن جڑا سمایا نا اہل بیت اہل سنت نہیں مانتے. یہ بھی جھوٹا پروگرام. جنہ احترام تے دلوں چ آل محمد نا اس تو ود آل محمد کا احترام اہل سنت دے دل. اہل سنت کا کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا. انہوں برا نہیں کہہ سکتا. وہ انہوں دے مخالفان محبت نہیں کر سکتا. وہ ایمان ہے انہوں دی کتاباں پڑھیاں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نال جو محبت کروں گا مومن ہوگا اور تیرے نال جو بغض کروں گا منافق ہوگا. صحیح مسلم سنی پڑھ دے اور وہ بھی پڑھ دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرا فاطمہ علیہ السلام دا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسن حسین ساڈا پنجاں دا مقام جنت ایک ہونا. اسی ایک مرتبے سے ہونا سارے سنی گلاں من دے صرف یہ تسی انہاں نہیں ملتے ہو تمہیں نہیں ملتے اس بار دلاں دے لوگوں نے بٹھایا تو سنی آ کہیے دجے آ کہیے پھر کہ بھی اسلام کوئی نہیں. 72 73 گلاں جھوٹیاں نے کتاباں گلاں لکھیاں.
دو ہی فرقے ہیں جدوں تو اسلام چلیا، یہ ساری بدقسمتی ہے، دو بن گئے، ایک اہل سنت ہو گیا، ایک تسی شیعہ ہو گیا، انہاں چوں کوئی بات نہیں بنیا تے نہ کوئی منکر چا، دونوں ایک کنے دیاں سمجھو دو شاخاں، جڑ چوں دو شاخاں نکل آئیاں، دونوں مسلمان ہیں اور دونوں ود تو ود اللہ رسول دے محب ہیں۔ میرے سامنے آ کے بہ جائے کوئی سنی عالم میں شیعہ میرے نہ گل کرے کیڑا اسلام تسی فطور پایا، ایک کوئی ہے سارے، اور سارے محمد و آل محمد نال محبت رکھتے جنہ انہوں دی کتاباں آل محمد دا ذکر اور فضائل کتے بھی صرف تانوں سکھاتا بے نہیں یہ نہیں آل محمد نال کوئی ایک سنی میں دکھاؤ اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے جڑا کہ میں آل محمد نہیں مانتا کروڑ لعنت ہے کہہ سکتا کوئی سب دے صاحب نے اور دان اور اہل سنت نہیں کچھ بھی نہیں بیٹا وہ کچھ نہیں وہ گروہ جو نہ سارے اہل سنت نہیں سارے گروہ ناسبی آندے وہ تاریخ ناسبی گروہ وہ دشمنان اہل بیت انہوں دا کوئی اہل سنت نہ تعلق نہیں جو اہل سنت ہوگا وہ بیٹا سب نہ امام زین العابدین علیہ السلام دا صحیفہ تو انو اللہ توفیق دے اردو بھی وہ ترجمہ ہویا اور وہ شرح بہت قیمتی عالم سی تو آدھے گروہ جو ہو عالم شاذ و نادر ہے مفتی جعفر حسین مجتہد آل اللہ مقام چوٹی کرنے دے شرح نہج البلاغہ کی امام علیہ السلام زین العابدین نے صحیفے کا ترجمہ کیا میں جج صاحب نے آنا یا انہاں کو نہیں لین صحیفہ کاملہ اور وہ داؤ ترجمہ اور شرح جڑی مفتی صاحب دی ہے لوگوں نے ترجمے بچے کیونکہ میں پلے کوئی نہیں پیا مفتی صاحب نے وہ کھایا ہے یہ کتاب عام کتاباں تو نہیں ایک معجزہ ہے یہ جی نہ دعاواں پہ منگ سکیا نہ ادھر دی معرفت کسی کتاب کے اندر نور ہے بالکل ہدایت دی پڑھی کتاب وہ اندر جنہیں جج صاحب نے آکھا کہ صحابہ کرام شیعہ نہیں مندے بھی جنہیں بچہ آندہ نا بعض اہل سنت جب بٹ لیا کہ امام حسین چوٹا دی وہ سنی نہیں ناسبی ملون ہے تو آڈے چوں جڑے اہل صحابہ نو آندے نا صحابہ ہیں ٹھیک نہیں تسی بھی اپنا کچھ پڑھیا کرو عام گلاں سنا کے نہیں نفرت پیدا کے امام دی دعا ہے جہدے وچ پہلا اہل بیت تے درود ہے اس وقت دی دعا صحابہ رسول تے درود ہے بالکل ان دی شان بیان کی ہے کہ اللہ دے رسول جڑے تیرے تے ایمان لے تے اپنے گھر چھڈے تے اپنے رشتہ دار چھڈے تیرے نال کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں نے مقابلہ کیتا پائی نہ ٹکرایا انہوں نے بھی کروڑاں درود و سلام درود ہے انہوں نے باقاعدہ اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام کا آل الطیبین و اصحابہ المنتجبین کہ جڑے رسول اللہ دی آل ہے پاک انہوں نے بھی تے جڑے آپ دے چنے اصحاب ہیں انہوں نے بھی اس تو برا اگر کوئی ہے تو برے کا پتہ کوئی سنی انہوں نے حامی میں جج صاحب بھی سن دے دنیا ساری سن ڈنکے دی چوٹ نہ کہ کربلا دا واقعہ سامنے الحمراء جی بلایا میں امام حسین تو شروع کرو گے یزید تو کبھی پلے نہیں کرے ہر آدمی یہ کہو کبھی یار یزید برا بھی آ گیا شراب پیندا یہ جو نہیں کرنا چاہیے پورا کنبہ جڑا کسوا دے اور اپنے بچیاں عورتوں لے جاؤ نہیں 20 سالہ دور جنا نا امیر معاویہ دا وہ اسلام دی قیامت ہے وہ جنا نماز اپنی تھان تے رہی نہ حج رہا یہ میرے سنت دی کتاباں کو کہہ رہا اس بندے خدا نے 20 سال سے اسلام دا حلیہ بگاڑیا کہ امام حسین علیہ السلام ہی علمی نہیں سو عادی ہو چکے ہیں نہیں عادی ہو چکے نا ایک نشہ ہو گیا ہے یہ سب ٹھیک ہے بس نہ ہو تسی بھی تھک گئے سن کے اللہ تعالیٰ نہیں نظام خراب نہ کوئی گل تسی گل سنی ہے کی ہو گیا چپ کر کے بیٹھ جاؤ چپ کر گیا وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال دا دور جڑا امیر معاویہ دا سی انہیں اسلام دا حلیہ بجا دیتا ہے اللہ ایک گل تسی سنی ہے اور گل نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اس کو سنو اگر تسی سنتے نہیں ہو تو پھر تواڈے جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جویں کہا سی کہ تواڈے اکھاں دے اوتے کناں دے اوتے پردہ نے اور تسی اندھے ہو اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے کسی دا نہ آوے کسی دا دل کرے اس کی محبت کرے نہ کرے لیکن گل سننا بہت ضروری ہے مولانا صاحب فرما رہے ہیں
کہ معاویہ دا 20 سالہ دور اسلام دا حلیہ بنا دیتا ہے جی ایک اسلام دوتے کہر سی قیامت سی گل دی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی بے شمار کیا فرق کرنا نہیں بے شمار کوئی کہتا ہے کہ چیف تیرے بے انتصار بے شمار کیا فرق کرنا نہیں چپ کر کے تسی گل سنو بے شمار آپے ہو جانا صرف گل توجہ میں سن لو میں تھوڑے سامنے پہلا کیا میرا تسی شیعہ تو سنتے رہے ہو جبکہ میری بیوی سنی ہے اس بھی سنے ہیں تو ٹھیک ہے نا کہ اگر اسی سنیاں دی طرفوں تو سنانا ہے تو تہاڈا فرض ہے سننا ٹھیک ہے نا حقیقت دونوں چیزاں سامنے آنی چاہیے اپنی قبر کو نہ خراب کرو حقیقت تہاڈے سامنے آ جاوے اصحاب کی شان ہے سارا دن اسی اسے دوتے نعرے مارتے رہے ہیں شان صحابہ زندہ باد مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ یار میرے بھائی نے جویں جج صاحب نے فرمایا نا میری التجا دو چار لمحے صبر کر لو میں بات میں لمبی نہیں کرنا نہ میری طبیعت ہے صرف تھوڑے سام صرف ایک گل پہ میں ختم کر دینا بات جو جی طے کر دے نہیں کوئی ہاں میں اپنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود نہیں گل نہیں اتو ہلکے پائے گیا نا گل سنو تھوڑے خلاف بھی ہو پھر بھی سنو جڑی انسانیت ہے گل سنو اس کوئی اعتراض ہے مینوں ملو کوئی حوالہ منگو کوئی ثبوت منگو یہ حال کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی انسان والی گل نہیں میں صرف یہ واقعہ کربلا کے بارے صرف ایک گل عرض کرنی کہ امام علیہ السلام صرف یزید تو نہیں اٹھے انہوں نے جڑا زمانہ معاویہ کا گزاریا نا ادوں بھی وہ بالکل جہاد کی تیاری سی اور معاویہ نے جب لوگوں نے اطلاع دیتی جاسوساں نے جو تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھنا چاہتے تو انہوں نے خط لکھیا بھائی تم کسی فتنے کا شکار نہ ہوئی اس خط میں ہر شیعہ نو چاہیے سنی نو چاہیے وہ سناوے لوگوں کو کربلا ہوئی کیوں امام نے لکھیا جا تم آخیا نا کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوئی فتنہ اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن گیا فتنے سے پیدا ہو چکا اور فتنہ کدا پیدا ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا امام اور سربراہ بن جائے قیامت پہ آ چکی ہے اور نال جڑا میرے تو آخیا کہ تو کسی سازش کا شریک نہ ہوئی میں تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پردھا نے صلح کی تھی مگر میں دیکھنا تو آخر تے انہوں کو نبھاؤنا کہ نہیں کہ اپنے بعد کسی نے جانشین نہیں بنائے گا اور جے حسن زندہ ہوا تو تیرے بعد خلیفہ ہوگا جے اتنے رہا تو میں صبر کر سکوں گا چلو برا وقت ٹل گیا کہ جو اس شرط میں تو پامال کرتا اور پیروں تھلے روندیا تو پھر میں تیرے خلاف جڑا قدم اٹھاؤں گا اور ہوں جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں اس پہ بھی شرمسار ہاں کہ میں خدا کی جواب دوں جہاد تو ہونی لازم مگر صرف صلح حسن میں روکی کری ہے جے تم وہ تو بھی پھر گیا نا تو پھر مینوں اجازت ہوگی کہ میں میدان چاہاں اس تو میرے بھائی معاویہ کی کارستانیہ نے امام کو میدان سے جانا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ اتنا برحق اور سچا جج صاحب آندے صاحب نے مقدمے آدھے پارٹیاں میں ٹھیک کیتا مگر یہ قطرے نہ حق کہنا ہے کہ تواڈے سامنے سنی بھی منوں گا تو ادھروں یزید نے جان چھڑاونی شروع کرتی کہ ابن زیاد تے خدا لعنت کرے انہیں قتل کیوں کیتا میں نے بدنام یعنی یہ نہیں آخیا کہ بھاگی سی تو مارتا گیا ٹھیک ہے حکمران ترلے کردا ہے یار کیوں ہے میرے گھر مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لعنت کردا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد نے آخیا جڑا کمانڈر سی میدان کربلا کہ جڑا خط میں تینوں لکھیا سی نا کہ حسین کی سفارشاں نہ کروں قتل وہ خط مینوں واپس دے وہ اپنی جان چھڑاونی جب خط مل جائے میں انہوں چاک کر رہا تو عمر بن سعد دے گل پا دیاں بھی یہ قصور ہے تو عمر بن سعد نے آخیا وہ خط جڑا نا پردے چ بیٹھیاں عرب عورتوں نے سن لیا انہوں نے پتا لگ گیا تو کی حکم لکھا سی میں تیرے ترلے کیتے سی اگر نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی جان دے تو ضد کی کہ نہیں قتل کر کے سر بھیج ہوں کہڑی بدنامی تو بچنا وہ خط لوگوں نے سن لیا ہوں کوئی فائدہ نہیں اور ابن زیاد نے ماں نے مردانہ نے کیا بھی خدا دی چلتے ہزار لعنت ہوئے تو رسول اللہ کے بچے کو قتل کر کے آ کمائی کر کے آئے اور دوسرے پاسے بھائی سے عثمان انہیں آخیا زیاد دی نسل دے نک سے کڑے پائے ہوں قیامت تک لوگ سنگل پا کے بازار کسی چیز پھر دینا وہ یہ بہتر سی جڑی رسوائی تو سانو پڑے پاتی ابن زیاد دی اولاد کہ امام حسین شہید کر یعنی جدھر دیکھو
ہر بندہ پھر قتل حسین تو بری ہونے کی کوشش کرتا. جی صحیح قتل کیتا ہوندا تے ڈنکے دی چوٹ آندے تے اسی اقرار کرنے ٹھیک ہے نے شرارت کیتی سی فتنہ اسی ختم کی کرنے. تاریخ پڑھو یزید تو لے کے ہر بندے نے پھر جان چھڑاؤن دی کوشش کی تے میرا قصور نہیں فلانے دا قصور. اتھوں امام دا بری ہونا مقدس ہونا پاک ہونا سامنے آ گیا تے ذرا بھی خامی ہوندی تے لوگ نشاندہی کر سب نے منیا. اور جویں میں تہاڈے سامنے آکھیا بڑے کملی بڑے بندے دی ضرورت ہوندی ماڑے بندے دی نہ حوصلہ ہی ہوندا نہ اودی کوئی قدر ہی ہوندی. اس امت نو جدی قربانی درکار سی عظیم شخص دی درکار. یہ ماڑا موٹا بندہ میدان تے نہ آوے رسول اللہ دا فرزند نکلے حضور دے کنجر تے سواری کرنے والا نکلے جس لیے آپ نے سجدے لمے کیتے ہو میدان تے. اس طرح امام حسین اس امت ایسا بندہ سامنے آیا درمیان امتاں قائماں جناب ہم تو ہر سے قل هو اللہ در کتاب. ایک اعلیٰ جو قرآن مجید سورہ قل هو اللہ دا درجہ ہے وہ امت امام حسین دا درجہ ہے. وہ میدان قرآن آ گیا اور وہ جان جنی جنی پھر ضائع نہیں گئی. کوئی نہ کربلا سے قصہ مکایا کرو کہ لوگوں نے سر کٹتا لاشاں جڑیاں کوڑے توڑ سب ظلم ہوئے مگر وہ نتیجہ کی ہوا حکومت کی توقع دے بالکل خلاف. امام حسین دی شہادت تو بعد چاہتے سی کہ لوگ مرعوب ہو جان ڈر جان چپ کر کے بہ جان. نہیں مدینہ بغاوت ہوئی واقعہ ہر مدینہ اٹھ کھڑا ہوا اور 3 دن پھر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے عالموں میں کیا کہ ہرا بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پھر برباد ہے کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے. امام حسین دی شہادت نے لوگوں نے جگا مکے کی بغاوت ہو گئی اتنے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف میں جلا دیا. گاہ تو گاہ جرم ہی کری گیا. ایک امام حسین دی شہادت نے امت کو اٹھا کھڑا کیتا اور ادوں بعد تسی ویکھدے جے جنہاں لوگوں نے خط لکھے سی امام یہ سارے سنی لوگ جڑے نے بھی کہہ دیں بھی نہیں وہ جنہیں خط لکھے وہی غدار نکلے. میں ممبر تے آنا کہ انہوں تو کوئی غدار نہیں نکلا. وہ خط لکھنے والے کون سی حضرت سلیمان بن سرد جیسے صحیح وہ تو چوٹی کے لوگ سی انہوں تو کوئی اپنے وعدے تو نہیں کھڑیا نہ کوئی غدار ہویا. اور اینے سچے سی بے گورنر جدوں یزید نے تبدیل کیتا نعمان بن بشیر نو کوفے ہٹایا بے نہیں سختی کردا. عبید اللہ نے آکھیا بصرہ بھی تیرے چار تے کوفے تو جا. یہ جلاد سی یہ باپ زیاد لوگوں کے ہاتھ پیر وڑتا رہا سی پھانسیاں تے لٹکایا اور چن چن کے علی علیہ السلام دے محبان ماریا. یہ جدوں آیا کوفہ کمب گیا اور آیا بھی رات دے وقت امام حسین دا لباس پہن کے اعلانیہ نہیں آیا. کوفہ اینا امام حسین دے حق سی کہ رات آیا امام حسین دی طرح حجازی لباس پہننا. امیر جنہیں سی کوفے دے وہ پیر چمدے رہے ہاتھ چمدے رہے اے فرزند رسول تیرا انہاں مبارک ہے دھوکا کھا گئے. محال سے وردیں دروازے بند کر لیا کیا تھی یرک مال دے ہوں مسلم دا ساتھ چھڑا اپنے ساتھیوں چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو بننا ٹکڑے کر دیا. بے بس ہو گئے لوگ بازاراں فوج کھڑی کرتی کرفیو لاتا ایس محلے جو کسی نے برا نہ کو کوفی باندھے تھی سے اپنے. اور جدوں شکنجا ذرا ٹھلا ہویا تبابون دی بات انہوں نے کیا کرو سناؤ. اس طرح ہوئی سلیمان بن سرد دے ساتھی اٹھے 4000 بندہ کربلا گیا پوری رات روندے رہے اور اتنے عہد کیتا بھئی یہاں بدلا لانا شامیاں کو امام حسین دا یا اپنیاں جانا دینی ہے. یار اسی بلایا سی تو وقتی طور سے بے بس ہو گئے تو تھک سے داغ لگ گئے. اور سارے نے جانا دیتیاں جس طرح وہ مظلوم شہید ہوئے نا انہوں نے واقعات سنا انہوں نے تڑپ تڑپ کے جانا دیتیاں اور خوش ہو کے دیتیاں کہ اسی رسول اللہ دے بچے کا انتقام لے رہا ہے. کوئی گل پوری سنایا کرو. اجے وہ توابون دا معاملہ بچے ہی سی کہ مختار نو اللہ نے توفیق دی مختار اٹھ کر آیا. ہوں شیعہ بھی آدھے وہ ایسا سی سنی بھی آدھے وہ نبی بن گیا جھوٹ بول جو کام انہوں نے کیتا مسلمان ٹھنڈ پا گیا. انہیں اعلان کیتا کہ اللہ مینوں اینا موقع دے دے. مختار نے اپنے رب کو مہرت منگی کہ مینوں اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین تے امام حسین دے قتل دے آدمی حصے دار سی نہ پاویں سی سپاہی پاویں وہ زندہ نہیں پھردا رہنا. اور واقعی اس طرح کوفے تے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ڈھونڈیا انہوں نے ہاتھ پیر وڈے اور جنہوں نے پھر تڑپیاں پانی منگیا انہیں کہا خالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے دے گل چیر ماریا انہوں نے پانی دیتا میرے کو پانی دیتا. اور انہوں نے لاشاں جلائیاں مسلمانوں نے ابن کثیر جیسا آدمیاں دا کہ انہیں ٹھنڈ پاتی کہ مسلمانوں دے دل جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ دے بچے دی شہادت ہو گئی کچھ نتیجہ ہی نہ نکلیا ایک ایک ماریا انہیں. اور بعد جب پھر مصعب بن زبیر نے محاصرہ کر لیا شہر کی رسد سپلائی بند کرتی بہت تنگی آ گئی. مختار دے ساتھی چھڈ گئے مگر وہ موت تسی ویکھو کہ انہیں پھر غسل کیتا جڑا میت دا خوشبو لگائی میت والی کفن پہنیا اور دروازہ کھول کے آخیا انہیں مصعب میں رب کو جڑی مہرت منگی سی نا انہیں مینوں دیتی تے کم گیا ہو ایسے زمین تے حسین عظیم دے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے مینوں ہن موت دی کوئی پرواہ نہیں تو میرے نال جو کرنا کر لا. بڑی جرت دلیری نہ انہیں جان دی. اس تو امام حسین دے قتل تو بعد لوگ بہ نہیں رہے
امام حسین نے مردہ امت نے زندہ کر بالکل جگہ مکہ جا گیا مدینہ جا گیا پوری امت جا گئی ہے اس تو جڑے پہلے مشورہ دے نکلنا خطرے بڑے وہ اپنی جگہ دے سچے سی مگر امام دی نظر دور تک ویکھ لی کہ کربلا ٹھیک میرے نال ادھر ہونی ہے مگر بعد اس امت انقلاب ہونے نا بہت بڑے ہونے اور انہاں دا صدقہ بھی ہون بھی دنیا کسی بھی کوئی نیکی دا کم امت ہویا نا بعد انہاں کو حوالہ ایک ہی رہا کہ یار جنہیں مرضی مشکل حالات ہے حسین نالوں مشکل نہیں اللہ دیاں بے شمار رحمتات درود سلام ہے حسین علیہ السلام تے وہ دی ماں تے وہ دے پراواں تے باپ تے نانا تے اللہم صلی علی محمد وآلہ میں راضی ہوں میں جج صاحب نے مجھے موقع دیتا ہے میرے تقریراں دا شوق نہیں میں ایک ہی گل کہوں گا تھوڑے سامنے عید ذکر اہل البیت فإن ذکرہم والنسک ما کررتہ یتدبر شاعر آندا کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جا کیونکہ کستوری کی طرح جنہ انہوں رگڑیں گانا اونی خوشبو زیادہ ہونی اے جب بیان ما کررتہ یتدبر ایک کستوری جنی کسائی جائے اونی خوشبو زیادہ مگر بیان کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ڈرے اور وہ گلاں سناوے جنہیں دا کوئی ثبوت ہے ایویں جعلی گلاں کر کے جھوٹ ہر ایک معاملے برا مگر تسی میرے پائی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی بیت تے جھوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی تسی انہاں دا نام لے کے جھوٹ بول رہے جڑے دنیا سب تو زیادہ سچے ہے وہ گل کرو جڑی کوئی کتاباں سے جڑا کوئی ثبوت ہے ایویں بے انہاں لوگاں نوں خوش کر کے ذرا 4 پیسے کما دا کوئی گل نہیں دین دی کوئی خدمت نہیں نہ اہل بیت دی کوئی شان ہے اہل بیت دے محب بنو تے ما صادقین ہو جاؤ سچیاں دے نال سچ لبیا کہ جو بیان کرے کیا یار تو ممبر تے انہاں کچھ کیا وخانا کتے ہے گا اے مطالبہ شیعوں کرو پھر تسی شیعہ جے سب کچھ ہضم کری تو اپنے انہیں روا دیتا چلو جھوٹ بولا سانوں کی یہ کوئی گل اے مسلک نوں بدنام کرنے والی کہہ حق ٹونڈو مسلک اہل بیت اور کی ہے کہ حق کہنا ہے پاویں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے امام حسین علیہ السلام نے دسیا تے باقی جس طرح تم جان دے جے میں قربانی کسی نکمے جانور دی چیز ہے نا کوئی لت ہے نہیں کوئی پیر ہے وہ قربانی بھی نہیں تھی اے میدان کربلا قربانی لیے ایک مقدس وجود چاہیے جیسے کوئی عیب نہ ہوئے تاکہ قربانی جڑی نا وہ ٹھیک ہوئے در مسل خیش بالکل اللہ دے بندے نے آکھا در مسل خیش دو نکور آنا کسان عشق دی قربان گاہ نا ستھرا جانور چاہیے شہید لی کوئی پاک بندہ آوے جس نے دنیا آکھے ایک پاک آدمی مارا گیا میرے جیسا مجرم مارا گیا لوگوں کہا یارو کم برے کرتا مر گیا ٹھیک مر گیا امام جیسا پاک بے مقدس در مسل خیش دو نکور آنا کسان داغر صرف نازشت خور آنا کسان نکمے بندے جنہاں پیڑیاں آتا اللہ انہوں دی قربانی منظور نہیں چاہیے حسین دی قربانی منگی بے تو نکل جدنا لوگ منو یار ایہو جا بے داغر پاک بندہ جڑا ماریا اور اس تو امت اگر انقلاب آیا دنیا جاگی تو میرے براؤ امام دے تقدس اور طہارت پاروں تھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے عیب آدمی شہید کرتا گیا جنت دے جزانہ دا سردار جن والا دے رسول نے آکھا اس نے ظلم ہوا تو ظلم اتنا ہے جنہ مرضی بیان کرو مگر وہ صحیح واقعات ہونے چاہیے جج صاحب بھی پڑھے تو جی ماشاءاللہ بڑے لوگ پڑھے لکھے کوئی گل جی کتاباں دی وہ لبیا کرو میں محفل سے رونق پیدا ہو جائے اللہ اس کو بچا کے رکھے مگر جڑے عام سننے والے نے پھر برا بنا میرا بار نہ خطیبانہ نہ کوئی تعلق ہے نہ ذاکرانہ نہ مولویانہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں فتاوا آن لائن تے لوگوں سوالوں دے جواب دینا ہر اتوار نوں سمجھو اثر تو مغرب جتوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائیو جواب دینا اور میرے جوابان کوئی سنیت کوئی شیعت بریلویت نہیں میرے لیے سب میرے بھائی ہے میرے لیے یہی بڑا فخر ہے اور میں عزت سمجھنا بے شک تسی شیعہ جے اہل حدیث ہیں مگر میرے دل تانی اونی محبت ہے جنی اہل حدیث اس تو بعد ہے کہ تسی میرے رسول تے من لڑے تسی اشہد ان محمد رسول اللہ دے جے اذاناں دے جے قبلے نوں رک کر کے نماز پڑھ دے اس وقت مینوں ہور کی چاہیے اپنی سمجھ جڑی وہ الگ ہے تانوں جو لبا تسی اوتے لگے جے مینوں جو ملیا میں اوتے لگا نیت نیک سب چاہندے ہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں منی اور رسول اللہ نے لکھا کسی دی کتاب کو چیک تسی ہے گے سب مسلم جے بھائی جے نہ لڑو نہ مرو نہ ایک دوسرے نوں وڈو ٹکو بالکل پیار کرو یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے اے بھی بدعت ہے جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے میں اپنے جمعے دے خطبے بھی بیان کردا اور امر بھی میرا ہے میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیاں نوں میں آنا پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھوں اور میرا دین کوئی نہیں
آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان انہاں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو تے تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا وہ فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا مصر دے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقیہ جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کدی لٹکا لو کدی چھڑ لو میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا یہ بالکل کوئی بڑائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی بالکل جمع بین الصلاۃین دا سن لو کہ دو نمازاں اکٹھی دو نمازاں میں نہ یارہ تہاڈی حدیثی کتاباں پڑھیا تے سنت نو یا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندے نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 ہو فرض 4 ہو 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے اور لوگوں نے جب پوچھا حضرت ابن عباس نے یہ حضور نے کیوں کیتا جب وجہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے کہا صرف اس تو کہ امت تو تنگی دور ہو اگر امت سے باقی تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نو بھی چاہیے ہضم کرن مگر تمہیں بھی چاہیے بھی اپنی کتاباں دیکھو تے عالماں پوچھ لو ہن جننے نا ایران کی دوجے بھائی الگ الگ 5 وقتاں تے پڑھنا ائمہ دا رسول اللہ دا طریقہ اے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کدی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتاں تے پڑھو 5 اذاناں دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے بے الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے اکٹھیاں کرانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جمع تو اتنا کوئی سلام تو نہیں گیا تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زید نہ کرو اکٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تمہیں وکھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا ہے طریقہ سی رسول اللہ دا بھی طریقہ یہ خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے بھی تسی علی ولی اللہ کہ ہاں یہ جیسے ذوالفقار صاحب لوگ کہیں علی اللہ میں یار تسی جنہیں قبراں دفعہ چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکری ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ بھی کوئی اسلام دا نہیں بگڑتا یہ علی جی ولیاں دا سردار ہے اس تو اگر وہ کوئی کوئی نا بھائی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں اللہ دے رسول خود آخیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چاں علی میرے چاں میں یہ چاں تسی یہ کیوں بڑا بناؤ دے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے ساڈا بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا کنیاں مدرساں میں نا یار ائمہ طاہرین خود آخیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے اور آخر تے میں تہاڈے سامنے نا بن جو علی دے پیرو کہ جس ابو بکر نو لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی اور دے ساتھی جڑے سی وہ ناراض بھی سی یہ کوئی شک نہیں سنیاں دی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس جڑا سی میرے معاویہ دا باپ بے نجران سی اتوں آیا انہیں جب بات سنی انہوں موقع ملیا بھی اسلام تے خلیج پیدا ہو گئی ہے اتوں فائدہ اٹھا رکھ پڑکا دیو انہیں حضرت عباس نو آخیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا رہا دیکھو شعلہ کی چھڈیا ایک بنو چند دا آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ دو علی دا احسان ہے اسلام تے اگر آپ جذباتی بن جاندے یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے آپ نے گل سن کے آخیا چاچا یہ جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو یہ اگ لگے لاؤن اسلام اور نال کیا جاہلیت میں اسلام ابو سفیان تو کافر ہوندیاں بھی اسلام دا دشمن سی ہن بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤ دے بہانے تو اسلام برباد کرنا چاہنا اور گل سن اگر میرے بھرا نو لوگوں نے چن لیا مینوں وہ قبول ہے میری حمایت لی جو لانا تیری حمایت لی میں مدینے نو 12 روپیہ دے نہ بھر دوں گا میں نہیں جانتا بھی 100 روپیہ دے کہڑے وہی ہے جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آਉਂدا سی ہن میری مدد دے بہانے مدینے چ وار دیں گا نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر وہ اسلام ہی مل دوں جا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا اے جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے ورنہ جذباتی ہو کے اٹھ کھڑے ہو قصہ ادھر ہی مک جائے ہاں نہیں نکلے اور اس ویلے بھی جب حضرت عثمان کی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا
مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے واللہ اللہ سب مننا میں اللہ کی قسم انہاں چر منتا جاؤں میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس تو رسول اللہ دی اولاد کا یہی بڑا احسان ہے بھائی جی انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام کو نہیں نقصان پہنچن دیتا مسلمانوں کی بہتری کا سلوک کیا ہوں بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ کفار یہود نصارہ کا مقابلہ کرو ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو برباد ہو جاؤ گے کفار دے مقابلے چ ہو جاؤ کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہاں دی آل نو اور نیک لوگاں نو مندے جے اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا گو کہ اللہ دی انہاں دی مجلس بھی قبول فرمائے انہاں دی سفر عمرے دا آسان کرے قبولیت فرمائے خوشی ہوئی ہے میں نے تو مل کے مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ داری سرچ دا ایویں گپاں نو سن دا کوئی فائدہ نہیں لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے کوئی نہیں میں سارے ذاکران بھی جاننا دینا دے حالات ہیں اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو کیوں ایسی گلاں کرتے جنہوں کا کوئی ثبوت نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم اعلان کر کے خوش رکھے اللہ پاک تانوں سارے برکت انہاں چیزاں دا موقع نہیں وہ پھر ملو جنہیں جیتے سوال کر ایک موقع ہوتا میں ہوں جج صاحب سے بلایا ہوئے اکٹھا کرنا بعد جنہوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی ناراض نہیں کرنا چاہتا اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا کہ میرا میدان چل کے میں تھوڑے سامنے صاف آنا ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے ان لذائم کف والا علماء کہ وڈے کما نہیں وڈے بندے چاہیے عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گیا اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے جا رہے جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے مبارک کرے اللہ مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے 3 دن امام علیہ السلام نانا کی قبر سے جاندے رہے روندے رہے کس طرح انہوں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں تیرے شہر چھڑ رہا تو تیسرے دن خواب ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا رکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا یہ حال ہے تو سوا کوئی نہیں بے تیریاں بہناں بھی میدان جانتے تم ہی جائیں یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں یہ سواں اس طرح دیتے ہیں جبر اینا ہویا اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں گڑے دباتے ہیں ایسے شخص کی شہادت کی لوڑ ہے جس نے مسلمانوں دل لا ہے اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے سارے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واجب التکریم سامعین کرام میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی ذرا مطالعہ دی بنا کے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں میں خطابہ آن لائن سے بھی جواب دینا دوسرے ملکوں کی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات نہیں آؤندے پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا یہو جہا بندہ بھی دنیا کوئی ہے جڑا مسلمانوں جوڑتا جج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے یہ سارے گروہ جمع ہوندے محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے میرے لیے بات ہی بڑی کافی میں جج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرنے اس تو بڑی کوئی شاید یقین جانو میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے میں موقع فراہم کیا اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے میرا سنت علماء بھی لکھ دے کہ جب میں واقعہ ہو رہا سی اس میں بھی عالم غیب کے اندر اللہ کے رسول اللہ السلام پہ گزر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے دے بیٹے جی مکہ خواب ویکھ رہا ہے بے دوپہر دا وقت ہے نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی چی خاک پئی ہے سر چی مٹی ہے اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا تو پوچھا اللہ کے رسول تہاڈا حال کیوں فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین کی قتل گاہ چ آ رہا اور یہ تو ساتھیوں کا خون ہے
تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے نہ کی بنی، تو جدو لوگوں نے آخیا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب دیکھا حسین شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا، اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی جی، اس تو حضور دی یاد اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون رون دی گل، اگر صرف رونا روانا ہوں تو امام حسین کرے بہرے وہ قربانی نہ دیں انہوں صرف یہ ہوں لوگ کٹھے ہو کے رولن تو امام حسین یہ شہادت نہ دیں کر بہری جا آرام، اور حکومت بھی راضی سی کہ سانو نہ چھیڑے، آرام نہ بیٹھا رہا سی پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نہ کہ دین واسطے ایسے میدان شوق نہ کیتا، میں انہوں کا احسان مان رہا کہ انہوں نے میں ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی وڈی گل بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتاں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے جو شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول دی یاد دی یاد تسی آنسو بھائے اللہ قبول فرمائے، آنسو کیوں نہیں پاؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی منتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے تھی، اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں جو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی، تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہاتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتنے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی مٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتنے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے، اللہ دے رسول اس وقت ہوئے، اس تو اگر تہاڈی اکھاں چ آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے کوئی بڑی گل نہیں، پھر نکلنا ضروری ہے، اس تو جدوں نکلے تے تہاڈے سامنے واقعہ تسی سنتے رہندے جے، تے بڑے خیر خان نے آخیا بے امام حسین علیہ السلام پر تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، تے جے جانا ہی جانا تے کسے جنگلی آدمی بچے اور عورتاں لے کے نہیں جاندا، یہ کوئی جانائی دی گل نہیں، تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت کے سلام تے ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرانی ساسبا، رب دی مرضی انہیں دے جی ہے میں قتل ہویا ہوا کہ میریاں بھیناں قیدی ہوں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جی بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں گا، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان چ نکلنا میریاں بھیناں نکلن تو پھر اجے اللہ کے رسول میں قبر پا گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے کہ یار کی اسلام تے مصیبت آ گئی، بے رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گود کھیلدا سی کندھیاں تے سواری کردا سی تے لوگ کہندے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نہیں میں راکب ہوا سواری نوں بہن دے سوار کیا اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے، حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا،